آپ انفرادی حیثیت میں خان صاحب کی رہائی کے لیے جو بھی پارٹی کی کاوش ہو رہی ہے اس میں شرکت تو کریں نا, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرا مقصد تو خان کی رہائی ہے, تو چاہے وہ 5 اگست کا جلسہ ہو یا کچھ بھی اور ہو, اس میں آپ شریک ہوں گے انفرادی حیثیت میں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ پارٹی آپ کو لیڈرشپ رول دے تو ہی آپ شریک ہوں, انفرادی حیثیت میں شامل ہو سکتے ہیں. نہیں, لیڈرشپ جو ہے نا, مجھے تو دیکھیں لیڈرشپ کا رول جو ہے نا وہ تو خان نے سب کو دیا ہوا تھا. یہ لیڈرشپ جو ہے یہ خان صاحب کی مجھ پہ شفقت تھی, لیکن یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں کہ میں لوگوں کو لیڈر نہیں بناتا ہوں, لیڈر خود بنتے ہیں. ورنہ اگر مجھے جن حالات میں ابھرا ہوں, شاید میرے بجائے خان کی ترجیح کوئی اور ہوتی, لیکن یہ میرے اپنے اعمال تھے, افعال تھے, میری بات تھی, میرا طریقہ کار تھا, میرا عمل تھا جس نے مجھے قبولیت دی. اور جہاں تک انفرادی طور پہ تعلق ہے, میں آج گیا ہوں, ہنگر اسٹرائک میں گیا ہوں, پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہے. میں تو آج بھی میں نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں کہا, میں نے یہ کہا ببانگ دہل کہ اگر پاکستان میں کوئی احتجاج کر سکتا ہے, میں نے کہا کسی کو اچھی لگی بات یا بری لگی تو وہ میں ہوں, اور مجھے نہ یہ 144 اور نہ یہ 3 MPO اور یہ جو NOC ہے, یہ تو سارا مطلب ہے ان چیزوں کی نہ پرواہ ہے, نہ کبھی ہمیں کسی نے دی تھی نہ ہم نے مانگی تھی. احتجاج اگر ہم نے کرنا ہے خان کے لیے, اور ابھی آج اشد ضرورت ہے, تو اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے. اس وقت لوگ ہمارے ساتھ نکلے لاکھوں کی تعداد میں, جب 9 مئی تازہ ہوا تھا, خوف اور ڈر کی فضا جو تھی پورے ملک میں تھی. اس احتجاج سے کوئی فائدہ ہوا مروت صاحب؟ خان صاحب کی رہائی میں اس احتجاج نے کوئی کردار تو ادا نہیں کیا نا, احتجاج بنیادی حق ہے, سب کچھ ملنا چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں فائدہ ہوا؟ میں دیکھیں نا, ایک رائے یہ بھی ہے, مثلا فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ بھائی احتجاج کا فائدہ نہیں ہے, آپ نکلتے ہیں, وہ 10 بندے اور پکڑتے ہیں, پھر پرچے کرتے ہیں, پھر آپ دوبارہ عدالتوں میں چکروں میں لگ جاتے ہیں. تو بھائی اسٹریٹجی بنائیں, اسٹریٹ پاور اس وقت خان صاحب کو باہر رہنے کا سولوشن نہیں ہے. ایک رائے یہ بھی ہے. اور دیکھیں نا, آپ نے بھی اتنے احتجاج کیے, رہائی تو نہیں ہوئی نا پھر بھی. نہیں, آپ مکس کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے 8 فروری سے پہلے جو احتجاج کیا تھا وہ لوگوں کا ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے تھا, پبلک اویکننگ تھی, PTI کو مین سٹریم پالیٹکس میں لانا تھا, لوگوں کو اس قابل بنایا کہ 8 فروری کے لوگ جو ہیں بلا خوف و جھجک جو ہیں پولنگ سٹیشنوں میں گئے. یہ ہمارے آپ وہ ساری تقاریر میری دیکھیں, وہ تمام ریلیز دیکھیں, ہم نے تو قوم کو اس چیز پہ کنونس کیا کہ بھائی خوف اور ڈر کے ان جو یہ مانسٹرز ہیں ان کو لات ماریں. جہاں تک خان کی رہائی کا تعلق ہے, یا مینڈیٹ کی ریکوری, یا یہ جو احتجاج ہیں, یہ تو لارج سکیل پہ ہیں. اور لارج سکیل اس طرح ہے, یہ دیکھیں, میں ایک زمانے میں لوگ ہمیں یہ بڑبولے سمجھتے تھے, لیکن آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جو ہے یہ مہنگائی سے, بدامنی سے, ظلم و جبر سے تنگ آئی ہوئی ہے. یہ کوئی ملک تو نہیں بنا ہوا ہے نا. یہ 2 سال سے ملک میں کیا ہو رہا ہے, بدامنی اور طوائف الملوکی جو ہے رقص کر رہی ہے. یہ آپ بجلی کے بل دیکھیں, پیٹرول کی یہ قیمتیں دیکھیں, پاکستانی تنگ آئی ہوئی ہیں. یہ مروت صاحب ان سارے مجوزہ حالات میں جن کی آپ عکاسی کر رہے ہیں, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے خیال سے, یہ جو حالیہ بیانات ہیں کہ جناب آپ سے درخواست ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں, دیکھیں یہ نون ہمیں آپ کو لڑا رہی ہے, اس کو آپ ناکام بنائیں, ہم بھی ناکام بنائیں گے, یہ آپ کے خیال میں ایک بہترین حکمت عملی ہے یا ذرا کمزوری ظاہر کر رہی ہے یہ بیانات؟ دیکھیں, جب تک خان صاحب سے میں ملتا رہا, خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کی اپروچ تھی. اور میرا خیال ہے کہ اپنے سیاسی زندگی میں اپنی ہر دل عزیزی کے معراج پہ پہنچے اس بیانیے کے ساتھ خان. اور جب دیگر پارٹیوں کو احساس ہوا, JUI مثال کے طور پہ, انہوں نے پھر اس بیانیے کو پکڑنا چاہا. سب کو احساس ہو گیا کہ جی یہ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی ہے, لیکن فوج کے ساتھ کوئی نرم رویہ جو ہے اس کی تو میں نے خود بھی ایڈاکسی کی ہے, میں نے خود مطلب اس کا وکیل رہا ہوں. لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے, ادارے اور اس کو علیحدہ سمجھنا چاہیے.
وہ ان کے ساتھ جو ہے اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں ملک کی بقا میں اور فلاح میں کوئی نارملکی کی طرف واپس آئے ہاں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خان نے یہ کیوں کہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، میں اس سے قطعاً لا علم ہوں، کیونکہ میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے گزشتہ 2-2.5 ماہ میں۔ لیکن جب آپ نے یہ بیانات سنے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بیان دیا نا، اس لیے کہ 1 2 3 4 5 6 ذرائع سے کنفرم ہو رہا ہے نا، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہے، رپورٹرز کہہ رہے ہیں، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، حامد رضا کہہ رہے ہیں، سلمہ سب کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب بیان تو وہ دے رہے ہیں اور ایک ہی لائن پہ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے ذرا حیرت کا باعث تھے بیانات کرے یہ تو یعنی آپ کے لیے ذرا صورتحال میں تبدیلی آپ کو لگی کہ ارے یہ تو ایک نیا بیان ہے ان حالات میں؟ دیکھیں میں خود جو ہے سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ کوئی کمزوری سے تعبیر نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ خان کو میں نے کمزور انسان قطعاً پایا ہی نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ دنیا کی انسان ہے، بڑے مضبوط استقامت کے چٹان۔ تو یہ اگر خان نے ابھی یہ جو ان کی نقطہ نظر میں تبدیلی آئی ہے، میں تو خوش آئند قرار دے رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں۔ اور آپ کے خیال میں اس سے ٹورڈز دی اینڈ یا جس نئے بیانیے کو بھی آپ خوش آئند قرار دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے خیال میں یہ ایک راہ نکالے گا چیزوں کو بہتر کرنے کی جانب، یا یہ بھی ایک مشق لا حاصل ثابت ہوگی آپ کے تجزیے میں؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ ہم نے بھگت لیا اور ملک پہ رحم کریں، یہ تکبر کیا آئے گا کہ اگر خان صاحب جو ہیں وہ میسج دے رہا ہے، اس کو ریسیپروکیٹ ہونا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم کوئی پولیٹک گین اس سے حاصل کریں، ہمیں ملک کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک عمرانی معاہدہ کرنا چاہیے کہ جو یہ آئے دن جو ہیں کوئی ایک کبھی اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کرتا ہے، کبھی دوسرا، صحیح ہے، اس پہ ان کو بھی قائل کریں کہ بھائی جائیں اپنے کام سے کام رکھیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ بھی سمجھ دیکھیں، پیپل پارٹی اور نون نے ایک زمانے میں ایکارڈ تو کیا تھا نا، مری ایکارڈ، آج دونوں اسی ایکارڈ سے متصادم ان کا کردار ہے، اور اس کے نتیجے میں میاں صاحب جو کسی زمانے میں ساؤتھ ایشیا کا بڑا لیڈر ہوا کرتا تھا، آج ان کی سیاست کہاں پہ پہنچی؟ بہت شکریہ، بالکل ٹھیک۔